بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف عملیات آفیشیل پہ آج جو یہ آپ کے سامنے عمل ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کاروبار کی وجہ سے اور رزق اور روزی کی وجہ سے پریشان بھٹکتے پھرتے ہیں، تو ان کو اس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں بتائی ہیں، خاص جو اذکار بتائے ہیں، ان کی مدد سے ہم جو ہے اللہ کی جو رحمت ہے اس کو اتروا سکتے ہیں اور اپنے مسئلے حل کروا سکتے ہیں۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں بتاؤں گا، یہ دعائیں ہیں، بہت بابرکت دعائیں ہیں، ہمارے حبیب اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہوگی، کیا ان کے درجات ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا، اس کو عمل کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بتائیں، بچوں کو سکھائیں اپنے، اور اس کو جو ہے پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے 2 دن 3 دن، اس کی ہمیشہ پابندی کریں۔ کچھ ہی دنوں میں جو ہے آپ اس کے اثرات اور فائدے آپ کے سامنے کھلنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ سے بتاؤں گا کہ ہمارا جو اگر انسٹاگرام آپ نے پیج فالو نہیں کیا، وزٹ نہیں کیا، تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، جائیں، وہاں لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، وظائف بتائے گئے ہیں وہاں مجرب، دیکھیے کتنا فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کو فالو بھی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے عمل کی پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ تعویذات ہوتے ہیں، وظیفے ہوتے ہیں، ان کی پابندیاں ہوتی ہیں، عمل کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کی پابندی یہ ہے، آپ کو 5 وقت کی نماز کی پابندی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنا ہے، صدقہ جتنا بھی آپ کے پاس سے آئے، 1 ہی روپیہ ہے تو آپ صدقہ ضرور دیں روزانہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے آپ کی نماز کی پابندی شرط ہے، 5 وقت کی ہے۔ نوافل جو ہوتی ہیں، تہجد، اشراق، چاشت، وابین، اس کی پابندی کر لی تو اثر 10 گنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سنت رسول، اتباع رسول جو ہوتا ہے، اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، اللہ رب العزت نے جو کچھ چھپایا ہے اور جو بڑے بڑے اسرار اپنی رحمت کے جو جمع کر کے رکھے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہے، ان کی زندگی کو اپنانے میں، اس کے عمل کرنے میں۔ آپ لوگ عمل کریں، ٹھیک ہے، سنت کو پڑھیں، سیکھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ اس کی شرائط تھی اور پابندی، جس کے بغیر عمل اثر نہیں کرے گا۔ ان میں سے اگر ایک بھی آپ نے پابندی چھوڑ دی تو پھر مجھے مت کہنا آگے کہ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ہی کی کوتاہی ہے بھائی وہ، ٹھیک ہے، غلطی آپ ہی کی ہے۔ الحمدللہ میں جو یاد بتانے والا ہوں، میں خود اس کو کئی سالوں سے کرتا ہوں، بچپن سے۔ میرے پاس آج وہ سب کچھ ہے جو ایک انسان کے پاس لائف گزارنے کے لیے، اچھی اور بہترین لائف گزارنے کے لیے، بڑھیا سے بڑھیا، ٹھیک ہے، وہ سب ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر، ٹھیک ہے، ان کے بتائی ہوئے عمل کا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی اس کو کریں۔ شرائط میں نے آپ کو بتا دی کیا شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اس میں جو ہے کرنا یہ ہے، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 بار آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے جو دکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، 100 بار، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ فجر کی سنت اور فرض جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے آپ نماز سنت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس ابھی سنت کے بعد آدھا گھنٹہ رہتا ہے جماعت میں، ٹھیک ہے، تو اس کے درمیان جو آدھا گھنٹہ ہوگا، اس کے درمیان آپ کو یہ پڑھنا ہے جو آپ کو دعا دکھائی جا رہی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اولا کی 3 بار درود شریف 100 بار یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پابندی رکھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، پابندی رکھنی ہے اس کی۔ حدیث میں آیا ہے اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو، ان کلمات کو پڑھے گا، پابندی کرے گا، تو دنیا اس کی طرف اس طرح کھینچی ہوئی چلی آئے گی جس طرح پہاڑوں پہ سے پانی آتا ہے گرتا ہوا۔ آپ سمجھ لیں اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا اس کی جو ہے بڑے اس میں اسرار چھپا کے رکھے ہیں اللہ نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا عمل تو یہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ فجر کی سنت، فجر اور عصر کے بعد، یعنی صبح اور شام، آپ کو 100 بار، 100 ٹائمز، یعنی کہ ایک تسبیح 100 بار آپ کو، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، ٹھیک ہے، 100 بار ایک تسبیح یہ پڑھنا ہے صبح شام، ٹھیک ہے، فجر اور عصر بعد۔ اگر فجر بعد نہیں پڑھ سکتے تو ظہر سے پہلے پہلے کر لیں پوری، ٹھیک ہے، یا عصر سے پہلے پہلے۔ اگر عصر کے بعد ایک دم نہیں پڑھ سکتے تو عشاء سے پہلے پہلے کمپلیٹ کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں رات کو، فجر سے پہلے پہلے، کوئی دقت نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ دین میں جو ہے کوئی وہ نہیں ہے زور زبردستی۔ ان نوافل عبادات میں اگر جو ہے آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پابندی سے کر لیں گے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہو جائے اوپر نیچے وقت، کیونکہ آفس میں جاتے ہیں بہت سے لوگ، تو کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن آپ اس کی پابندی رکھیں، ٹھیک ہے، چلتے پھرتے پڑھیں، وضو باوضو کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کا یہ ہو گیا۔ اب تیسرا آپ کا یہ ہے، آپ کو نماز مغرب کے بعد ایک بار سورہ واقعہ ضرور پڑھنی ہے۔ حدیث میں اس کی بہت اہمیت آئی ہے، جو اس کو پڑھے گا کبھی زندگی میں اس کے گھر میں فاقے نہیں ہونے کے، الحمدللہ آزمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث سے ثابت ہے۔ سورہ واقعہ ایک بار، اگر نماز مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مغرب کے بعد زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا۔ اب آپ کو ایک چیز میں آپ کو دعا اور بتا رہا ہوں، آپ کو جو دکھائی جا رہی ہے، صبح شام آپ کو 7 بار 7 ٹائمز، ٹھیک ہے، 7 بار 7 بار یہ پڑھنی ہے۔ اس میں درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے پیچھے، صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ٹھیک ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، صرف 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ تصور میں رکھ کے کرنا ہے عمل کو، کہ جیسے میرے جو پریشانیاں رزق کی دور ہو رہی ہیں، اور یہ جو قرض دار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، اس کے لیے بہت زبردست دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ویسے لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اس دعا کو جو ہے صبح شام 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے حرج، ٹھیک ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ سب ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کلام پاک کی پابندی اور کلام پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، دن میں کتنے بھی ٹائم، کتنی 10 منٹ کے لیے کریں، ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ضرور کریں کلام پاک کی تلاوت، اور فجر کی نماز کے بعد ایک بار سورہ یاسین تو کم سے کم پڑھنا نہ بھولیں۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ فجر کے بعد سورہ یاسین ایک بار پڑھ کے اور تمام اپنے مسئلوں کا تصور رکھ کے سورہ یاسین پڑھیں گے اور دعا کریں گے تو زبردست اس کا آپ کو اثر دیکھنے کو ملے گا۔ میرا آزمایا ہوا ہے، الحمدللہ ہر بار اللہ نے جو ہے اس میں مجھے کامیابی دی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اصل چیزیں یہ ہوتی ہیں دوستوں، ٹھیک ہے، وظیفے کر رہے ہیں اچھی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نام ہے، بٹ جو چیز حدیث سے ثابت ہے، جو اصل ہے، ٹھیک ہے، جس پہ پورا دین جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، سنت پہ اور شریعت پہ، تو اس کو آپ پکڑیں مضبوطی کے ساتھ، دیکھیں آپ کی کیسے پریشانی۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے، 2 دن کر کے تھک گئے یہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وظیفے جتنے کر رہے ہیں سب بند کر دیں، جو بتایا ہے صرف رزق روزی کے لیے یہ کریں، اس کے علاوہ کچھ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ وظیفے بھی چھوڑ دیں گے کوئی دقت نہیں ہے۔ جو میں نے اب تک آپ کو بتایا ہے اس میں روزی کا، رزق کا، کاروبار کا، جادو اثرات جتنے بھی ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن دوبارہ پھر وہی کہوں گا، پابندی نماز، ٹھیک ہے، جو شرائط بتائی ہیں آپ کو، نماز، گناہوں سے بچنا، سنت کی پابندی، ٹھیک ہے، نوافل کی پابندی، سنت پہ عمل کرنا، نماز 5 وقت کی تو کم سے کم جماعت کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہی ہے، ٹھیک ہے، تب یہ اثر کرے گا، ورنہ آپ مجھے کمنٹس کریں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ورنہ آپ پابندی سے کریں گے تو 2-3 دن میں اس کا اثر آپ کے سامنے اللہ میں جو ہے حاضر آپ کو ظاہر کر دے گا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ کہوں گا، کثرت سے استغفار کیا کریں، ٹھیک ہے، جو روزگار کے لیے پریشان لوگ ہیں کثرت سے استغفار کریں، کم سے کم دن میں 2000 بار استغفار کر لیں۔ استغفار یہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے، کوئی سا بھی استغفار کر سکتے ہیں، اس کو کریں دن میں کم سے کم 2000 بار، نہیں کر سکتے کم کریں، ٹھیک ہے، مرضی آپ کی ہے۔ تو یہ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو کریں، ان کو عمل کریں اور انشاءاللہ ان کا فائدہ اٹھائیں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کون سی آپ کو اگلی ویڈیو چاہیے، وہی آپ کو انشاءاللہ بنا کے دی جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ سے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔